إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اپنے فضل اور اس کے احسان سے اللہ نے ہم کو، آپ کو، ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کی یہ سعادت گھڑیاں اللہ نے ہم کو، آپ کو نصیب فرمائی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں تقریباً ہم نے یعنی آج 13 رمضان اور ہم نے 14 تراویح الحمدللہ ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک کی جو ہماری عبادتیں قیام اور صیام کی شکل میں، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوئی ہیں، اللہ اپنے فضل اور اس کے احسان سے اللہ شرف قبولیت سے نوازے اور بقیہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عبادت کی اللہ نے ایک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، آج اس
مناسبت سے یعنی خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع تاریخ کا بڑا ایک عظیم واقعہ ہے، اور اس عظیم واقعے سے ہم کو اور آپ کو حاصل ہونے والی نصیحتیں اور عبرتیں، اسی سے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ ہے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جنگ یعنی جنگ بدر۔ یعنی یہ جو ہوا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا اور اس سے کیا کچھ نصیحتیں ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ان تمام پہلو کو انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن ہم کو جو ضرورت اور بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اسلامی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، مکے کی 13 سالہ زندگی۔ اس زندگی کی نوعیت الگ ہے، کیفیت الگ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے کی زندگی میں کئی طرح کے مراحل آئے، کئی طرح کے حالات اور اطوار آئے۔ اس کے اندر ایک چیز ہے غزوات، بیٹل جس کو کہا جاتا ہے، یدھ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی نصیحتیں ہیں اور عبرتیں ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم ترین اگر کوئی جنگ ہوا تو وہ جنگ بدر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ وہ دن ایسا دن تھا جس میں ایک طرف عقیدہ توحید والے لوگ تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک مٹھی بھر جماعت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے مختصر سی ایک جماعت، ایک ٹولی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف کفر، شرک، بدعات اور کفر اور اللہ کے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں۔ ان دونوں کا مقابلہ تھا، کفر اور شرک کا مقابلہ تھا۔ اس دن فائنل ہونے والا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دن مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی، ایک معمولی سی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی لشکر کے سامنے کامیاب اور کامران بنایا، اور اس کفر کی جڑوں کو، طاقتوں کو اللہ نے کمزور کیا اور ختم کیا، جس کی بنیاد پر یا جس کی وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ لہذا قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیلی طور پر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے خاص کر کے جنگ بدر کے دن کو اللہ نے نعمت کے طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری مدد کیا بدر کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حال میں تمہاری مدد کیا کہ جب تم کمزور تھے، جب تم نہتے تھے، جب تم بے سر و سامان تھے، جب تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں طاقت و قوت کی عروج پر پہنچے ہوئے تھے، تم بالکل کمزور اور کمتر تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا کیا بطور نعمت کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جنگ جو ہے بدر کے مقام پر ہوا۔ بدر کیا ہے؟ جو مدینے سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مدینے سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے جہاں پر پانی کا چشمہ یا کنواں، جس کی وجہ سے وہ مقام بدر کہلاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی عمرہ اور حج کرنے گئے ہوں گے الحمدللہ اس مقام کو انہوں نے دیکھا ہوگا، جہاں پر آج بھی شہدائے بدر کی قبریں موجود ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو یہ کفار اور یہ مشرکین، یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو تو 13 سال ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہی،
ان کا ناحق قتل کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، ان کی زندگیاں تنگ کر دی، ان کو ایمان اور اسلام قبول کرتے سے روکتے رہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے ایک مقام اور ایک ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا تو یہ لوگ اطمینان نہیں ہوئے، ان کی پریشانی بڑھ گئی، مکر کرنے لگے، سازش کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ معمولی سے لوگ، یہ چھوٹے اور کمزور لوگ وہاں جا کر اتنے اطمینان اور سکون سے کیسے رہیں۔ لہذا منافقین جو مدینے کے اندر تھے ان سے کافی کچھ ان مشرکوں کو مدد ملتا تھا، وہاں کی ساری خبریں ان کو پہنچتی تھی۔ لہذا یہ لوگ مسلمانوں کو بار بار پریشان کرنا شروع کیے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ مشرکوں کا جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں یعنی ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اور بڑے منافع کے ساتھ وہ قافلہ لوٹ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اور یہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اس وقت تک کافر تھے، کافروں کے لیڈر اور اسلام کے بڑے پکے دشمن تھے، اس وقت صف اول کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی بعد میں۔ لہذا ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے تجارتی قافلہ جو لاکھوں کا منافع حاصل کر کے وہ لوگ لوٹ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے کے جتنے قبائل تھے، جتنے یعنی چھوٹے چھوٹے لوگ اور چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان تمام مشرکوں سے، یہودیوں سے، تمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کر رکھا تھا، معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم مل کر رہیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرنا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں آپ تک موصول ہوتی تھی، ساری خبریں آپ کو ملتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قافلے کو کیوں روکنا چاہا؟ اب آپ یا ہم یا تاریخ نگار یہ سمجھے گا کہ کوئی ظلم تھا، وہ تجارت کر کے جا رہے تھے، لیکن آپ نے کیوں اس کے قافلے کو روکا؟ میرے بھائیو، مسلمانوں نے جو اس قافلے کو روکا یا ان کو اقتصادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کرنا چاہتے تھے، اکنامک طور پر مشرکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر بہت سارا مال مسلمانوں کا انہوں نے ناحق طریقے سے قبضہ کیا تھا۔ جو مسلمان ہجرت کیا تھا ان کو ساتھ میں مال وہ لوگ لانے نہیں دیے تھے، مال چھین لیے تھے، ان کے گھروں پہ ناحق انہوں نے قبضہ کیا تھا، ان کے رشتہ داروں سے انہوں نے ان کو جدا کر دیا تھا، اتنی سارے ظلم و ستم انہوں نے کیے تھے، اس لیے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکنامک طور پر انہیں کمزور اور بالکل نیچ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن معاملہ ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اس بات کی بھنک پہنچ گئی، اور ابو سفیان بڑا شاطر تھا، بڑا چالاک، بڑا ہوشیار تھا، اس نے فوراً خبر مکے والوں کو بھیج دی کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، لہذا تم لوگ کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اب یہ بات سننا تھا کہ ابو جہل کی قیادت میں اس امت کا فرعون جسے کہا جاتا ابو جہل، جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے، لہذا 1000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے کو بچا کر ساحلی علاقے سے راستہ بدل کر وہ امن و شانتی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بدر کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ تو جنگ کا نہیں تھا، آپ نہتے گئے ہوئے تھے، صرف اور صرف مسلمانوں کی تعداد 313، جو 313 بتائی جاتی ہے وہ ایگزیکٹ 313 نہیں، 313 یا 310 یعنی 320 کے درمیان صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ لیکن یعنی یہ بات جو مسلمانوں کی تعداد کے تعلق سے ہے کہ 313 ایک چھوٹی سی جماعت، ان کے پاس کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، کچھ نہیں ان کے سامنے۔ اب معلوم ہوا مسلمانوں کے کہ یہ کافر لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ان مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے، لہذا وہ ناچنے والی، گانے والے کو شراب، کباب، تمام چیزوں کے ساتھ پوری مسلح فوج ہو کر کے، تیار ہو کر کے، پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ پڑے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ارادہ تو ہمارا جنگ کا نہیں تھا، اب ایسے حالات میں اب جنگ کرنا پڑے گا، اب کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ کی بھی یہ مرضی ہوئی کہ یہ جنگ ہونی چاہیے۔ جو بات کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو اللہ قائم کرے اور کافر اور باطل کو اللہ رب العالمین اس کو مٹائے، اللہ رب العالمین۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام 313 موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے جنگ کی اہمیت، اس کی فضیلت، ان ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے تقریر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اس کے فضائل، اس کی فضیلت، ساری چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک صحابی جن کا نام تھا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ بھی کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جنگ کی اہمیت، اس کے تعلق سے بڑی پیاری تقریر کی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا بنو اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر کے عمالقہ جو قوم تھی اس سے جا کر کے بیت المقدس پہ جا کر کے آپ لڑو، جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بلانا، ہم ایسی بزدلی والی بات آپ کو نہیں کہیں گے، اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیے، آپ ہمیں مدینے کے آخری کنارے تک جانے کا حکم دیں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اور منشا یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر تقریباً جنگ بدر کے اندر 240 سے زائد 250 پلس انصاری صحابہ موجود تھے اس میں، اور بقیہ جو تھے وہ مہاجرین تھے۔ اب تک تینوں جو صحابی تقریر کرنے والے تھے یہ تینوں کے تینوں مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل انصاری کا کیا ارادہ ہے، انصاری صحابہ جو مدینے والے تھے ان کے کیا ارادے ہیں، ان کا کیا مشورہ ہے، آپ وہ سننا چاہ رہے تھے، وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ انصاری صحابہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بول نہیں رہے، آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کچھ بول نہیں رہے۔ تب جا کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی تھے، انصاری صحابی یہ کھڑے ہوتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور بڑی پیاری تقریر کرتے ہیں۔ وہ تقریر سننے سے تعلق رکھتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے وہ تقریر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنا بک وصدقنا بک، آمنا بک وصدقنا بک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے آپ کو سچا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ساتھ قریب آپ کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انصاریوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہر لمحہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہر لمحہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاریوں نے وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر ہوئی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی لشکر ہوتی ہے، دوسری طرف کافروں کا لشکر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا چند ایک۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر جو جنگ کا میپ بنایا گیا وہ اس طرح صحابہ وغیرہ نے بنایا۔ حباب بن لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو پڑاؤ کیے ہوئے ہیں بدر کے جس مقام پر، کیا اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے، یہیں پہ رکنا چاہیے یا اس کو ہم چینج اور تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم چاہیں تو اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بہتر ہوتا کہ یہ بدر کا جو کنواں ہے یہ ہمارے پیچھے ہو اور ہم اس کے آگے ہوں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی مسلمان جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح جنگ ہونے والی تھی، تو مسلمان جب کھڑے ہوئے تو یوں سمجھیے کہ سورج کی روشنی مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے
اور سورج کی سامنے کی روشنی یوں سمجھیے کہ کافر دشمنوں کی آنکھوں کے اوپر پڑ رہے تھے، بالکل سامنے پڑ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگ لڑنے میں دشواریاں ہوگی، اور جب پیچھے روشنی ہوگی تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو لہذا کہا اس طرح سے جنگ کا میپ اور نقشہ تیار کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح جنگ ہونے والی ہے، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، پوری رات روتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی کامیابی ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ہی صحابہ کو متعین کر دیا تھا، فلاں پوزیشن پہ تمہیں کھڑا ہونا ہے، فلاں پوزیشن پہ تمہیں، فلاں پوزیشن پہ تمہیں۔ صحابہ کو باقاعدہ جنگ کے میدان میں کس کو کیا سنبھالنا ہے، کیا ذمہ داری نبھانی ہے، ساری چیز کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اور رات، کیونکہ یہ دنیا اسباب پر چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ایسی کافروں کا خاتمہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو 313، اس کے مقابلے میں دگنی سمجھیے کافروں کی تعداد ہے، ان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوا، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان تھا، عقیدہ توحید سے بھرپور تھے وہ، اور اس کائنات کی سب سے مقدس جنگ تھی وہ۔ کیوں؟ اس کی لیڈنگ جو کرنے والے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جنگ کے اندر جو صحابہ شریک تھے وہ صحابہ سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ لوگ تھے، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بدر کا یہ جنگ جو ہے 17 رمضان کو ہوا، 17 رمضان منڈے کے دن یہ جنگ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے جنگ کو لڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بدری صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں، انسانوں میں سب سے بلند اگر کوئی مقام ہے انبیاء اور رسول کے بعد تو بدری صحابہ کا مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے۔ اور اسی طرح سے جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے فرشتے بھی اترے تھے اس جنگ کے اندر، اللہ کے فرشتے بھی مدد کے لیے اترے تھے۔ کہا کہ اللہ کے فرشتوں میں سب سے بلند مقام والے کون ہیں؟ جو باقاعدہ بدر میں مدد کے لیے اترے تھے وہ لوگ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، دعا اور مناجات میں لگے رہے۔ اس قدر آپ رو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول آپ بس کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب برداشت نہیں ہوا، آپ کے پیچھے سے آپ کے کمر کو پکڑ کر چمٹ گئے حضرت ابوبکر صدیق، اور کہا اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا، اللہ اکبر، کیسے الفاظ آج بھی موجود ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اس دعا کے اوپر غور کیجیے، اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ جب اس الفاظ کو ہم سنتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں اور ہمارے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ان کانت هذه الإصابة، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ان تہلک هذه الإصابة، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج کے دن اگر یہ ہلاک ہو گئی، اللہ اکبر، فلم تعبد فی الارض، اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ اس روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ 313 کی جماعت اگر آج کے دن یہ ناکام ہوتی ہے، نامراد ہوتی ہے، اللہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر توحید اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 313 کتنی قیمت تھی اور کتنی اس کی اہمیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی 13 سالہ 14 سالہ دعوتی کا رزلٹ تھا، وہ نتیجہ تھا، وہ نتیجہ تھا، آپ کی محنت کا وہ نتیجہ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر وہ دن لایا کہ صبح جس دن 17 رمضان کو یہ جنگ ہونی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا کیا؟ جنگ کے اوپر ابھارا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، ان تمام چیزوں کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور باقاعدہ طور پر جنگ کا جب وقت آ گیا، جنگ کے لیے صف بندیاں ہو گئیں، جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ اس زمانے کے اندر کیسے جنگ ہوتے تھے؟
آج کے جیسے جنگ نہیں ہوتے تھے، بیٹھے بیٹھے بزدل لوگ اپنے گھروں میں بس بٹن دبایا گرا دیا، ایسا نہیں، بلکہ میدان میں مبارزت ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا. تو لہذا باقاعدہ طور پر وہاں پر انڈیویژل پہلے جنگ ہوتا تھا، انڈیویژل یعنی انفرادی طور پر پہلے جنگ ہوتا تھا، اس کے بعد کیا ہے کامن شروع ہو جاتا تھا. تو سب سے پہلے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 انصاری صحابہ کو اتارا. مشرکوں کی طرف سے 3 شخص آیا اور بڑے بڑے سرداران قریش، مکے کی جنہیں ناک کہا جاتا تھا، مکے کی جنہیں جان کہا جاتا تھا، ایسے بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ جو ہے میدان میں اترے. کون تھے؟ اس میں سے ایک تھا عتبہ، ایک تھا شیبہ، ایک تھا ولید بن ولید. اللہ اکبر. یہ بڑے کٹر اسلام کے دشمن، یہ تینوں جو ہے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑیں؟ ہرگز نہیں. قریش کے لوگ کہاں گئے؟ مکے والے کہاں گئے؟ کیا وہ مر گئے کیا؟ ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر عصبیت بہت ہوتی تھی، عصبیت بہت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو بھی ہم پورا کر دیتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عتبہ کے مقابلے میں بھیجا. ہم اپنے حساب سے، اپنے مقابلے کے حساب سے ویسے شخص ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کو بھیجا اس کے مقابلے میں. دوسرے نمبر پر شیبہ کافر، اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور تیسرے نمبر پر ولید جو کافر تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ تینوں صحابی پہنچے اور یہ 3 کفر اور کافر یہ پہنچے. ان دونوں کے درمیان جنگ کی شروعات ہوتی ہے. چند لمحوں میں ان تینوں نے، حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے شیبہ کا کام تمام کر دیا چند منٹ کے اندر میں. اس کے بعد تھوڑی دیر اگر لڑائی ہوئی آپس میں عبیدہ بن حارث سے، تو یہ کیا ہو گئے، تھوڑا زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کر سائیڈ میں لے جایا گیا. تو اس کا کام بھی حضرت علی نے کر دیا. اس طرح سے تینوں کافر مخلد فی النار چند منٹ کے اندر ہو گئے. اس کے بعد عام جنگ ہوتی ہے. عام جنگ اس طرح سے ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً 70 مشرکین مارے جاتے ہیں. اور ان مشرکوں کے اندر بڑا ابو جہل، جو اس امت کا فرعون، سب سے بڑا اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن. اللہ اکبر. اللہ دیکھو کیسے ذلیل کیا ان لوگوں کو، ان کافروں کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا. ایک چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے، معاذ اور معوذ نامی 2 بچے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ ان 2 بچوں کے ہاتھ سے اس ابو جہل کی موت ہوئی. معاذ اور معوذ نامی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے ابو جہل کے بارے میں سنا تھا کہ یہ ہمارے نبی کو تکلیف دیتا تھا، یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا تھا. اس کے دل میں اس کے جذبہ اور اس کا انتقام لینے کا جذبہ تھا. لہذا انہوں نے اس ابو جہل، اس بدبخت کا کام تمام کیا، ختم کیا. اس طرح سے ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ مارے گئے. اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ جو ہے، 14 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، اور باقی مشرکوں کے 70 جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے، اور بہت سارے جو ہے دم دبا کر کے بھاگے اپنی جان بچاتے ہوئے، جس میں سے 70 مشرک پکڑے گئے اور 70 شہید ہوئے. اب وہاں پر 70 جو پکڑے گئے تھے، اللہ اکبر، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم انہیں کیا کرتے ہیں، فدیہ یا کچھ لے کر کے، جرمانہ لے کر انہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم انہیں آزاد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. حضرت عمر کا فیصلہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے 13 سال تک ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی کیا ہے، ہماری دین پہ عمل کرنے سے ہمیں انہوں نے روکا ہے. ہم میں سے کتنے ہمارے صحابہ، ہمارے ساتھیوں کا انہوں نے قتل عام کیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کا قتل ہونا چاہیے. حضرت عمر کا یہ سخت ڈیسیزن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے فیصلے کو لیا. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے آسمان سے حضرت عمر کی تائید میں بات نازل کر دی. اللہ اکبر. حضرت عمر کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس دنیا میں تو عمر بن خطاب ہوتے. اللہ اکبر. لیکن نبوت کا سلسلہ ہے نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ ایک نبی کے لیے جائز نہیں کہ قیدیوں کو رکھ کر کے اس کا خون نہ بہائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب فیصلہ لے لیا تھا. آپ نے کہا کہ ان قیدیوں میں سے جو پیسہ دے نہیں سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، مدینے کے بچوں کو.
اور جو اس میں سے جزیہ اور فدیہ دے سکتے تھے وہ فدیہ دے کر کے آزاد ہو گئے، اور باقی جو مشرکین جن کے پاس طاقت نہیں تھی ان لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا جو مدت متعین کی گئی تھی اس مدت تک۔ میرے بھائیو، اس سے سب سے بڑا ہم کو اور آپ کو جو نصیحت حاصل کرنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، سب سے پہلے عقیدہ توحید دیکھو، عقیدہ توحید کی کیسی جیت ہوئی۔ میرے بھائیو، ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی ہم اصلاح کریں۔ عقیدہ توحید کے لیے ہی تو ایک طرف میدان میں باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ ایک طرف تلوار لیے ہوئے باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا، بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مشرک بیٹا مسلمان، اللہ اکبر، ایک دوسروں کے خلاف تلوار لیے ہوئے کھڑے۔ دین کے معاملے میں، عقیدہ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اسلام کہتا ہے کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو بہن ہو، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے بھائیو، آج وہ عقیدہ توحید کی وہ طاقت اور قوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو اللہ رب العالمین نے 1000 کے اوپر اللہ نے غالب کیا۔ اور اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو کبھی بھی مسلمان تعداد کی بنیاد پر کبھی نہیں مسلمان جیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ مسلمان ایمانی قوت کی وجہ سے جیتے ہیں، ایمانی طاقت کی وجہ سے۔ ایمانی طاقت وہ طاقت ہے جو تعداد کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ غزوہ خندق کو آپ دیکھو، 10,000 کا لشکر، مسلمانوں کی معمولی تعداد 10,000 کی لشکر کچھ نہیں کر پائی مسلمانوں کی۔ تو لہذا میرے بھائیو، یہ 17 رمضان مبارک کو یہ جو غزوہ ہوا جس میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، اللہ کے فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ طور پر، اور بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے کہ اب ان کے اوپر ہم حملہ کریں، تب حملہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گردن نیچے پڑی ہوئی ہے، ہم سے پہلے فرشتے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تو ایسی مدد کی کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے اس دن کے لیے اللہ کی مدد خاص نہیں ہے، آج بھی ہم اللہ کے ہو جائیں، آج بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، میرے بھائیو آج بھی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی زندہ رہے اور جو لوگ مرے ان کے سامنے دلائل پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو لوگ مرے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، اللہ نے پورا پروف کیا ان کے سامنے، اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی حقانیت کیا ہے، دین اسلام کی سچائی کیا ہے، عقیدہ توحید کا کیا کچھ فائدہ ہے انسانی زندگی کے اندر۔ ان تمام حقائق کو جان کر کے وہ زندگی گزاریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں رکے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، اور ان 70 کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کنواں جو تھا اس پونڈ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، ایک ایک کا نام لے کر کے کہا کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو حق پایا؟ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو حق پایا، اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہماری مدد کی، اور اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ تم نے سچ پایا۔ صحابہ میں سے بعض نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو مر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو کیسے سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے انہیں ابھی اس وقت میری آواز، میری بات کو سننے کی طاقت دی ہے، یہ تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ابھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا، تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جو مردوں سے قبر پرستی میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے دلیل مانگتے ہیں، اس سے دلیل بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند منٹ کے لیے اللہ نے اس بات کی کیفیت انہیں عطا کر رکھی تھی، لیکن آج کل جو قبروں پر اور مردوں سے جو مانگنے جاتے ہیں وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کو دینے والے نہیں ہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیوں، آج مسلمان رمضان کی قدر نہیں کر رہا ہے۔ رمضان جیسے بابرکت مہینہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، آج ہم دیکھو نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، خواتین کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو رمضان کی قدر کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے 8 فٹ اسٹریٹ کے اندر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں رات کے 2-2 3-3 بجے تک کھاتے پیتے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان بدر والوں کو اللہ نے جو کامیابی عطا کی، ان کے ایمان کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کی اطاعت رسول کا جو کیفیت جذبہ تھا وہ اپناؤ۔ آج لوگ کیا ہیں، 17 رمضان کی مغرب سے ہی یعنی کیا کرتے ہیں، لوگ بدر والوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ تم ان سے مدد مانگ رہے ہو، ان سے مدد کی گہار لگا رہے ہو، وہ تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ بدر والوں کو تم پکار کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ شرک کر رہے ہو۔ اللہ سے پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا، اللہ تمہارا جو بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا۔ لہذا ان سے مدد مانگنا، بدر والوں سے مدد مانگنا بالکل شرک ہے، شرک ہے۔ اور آج مسلمان اگر ان لوگوں سے مدد مانگیں گے تو مسلمانوں کو مدد ملے گی۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیو، میرا وقت مکمل ہوا، میں 1-2 منٹ کے اندر میں مسلمانوں کی ان حالتوں کو، جسے علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کہے ہیں، ذرا اس کے ذریعے سے اندازہ کیجئے آپ۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادے ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام بگڑے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ آج دیکھو، قبر پرستی، درگاہ پرستی، اولیاء پرستی، شخصیت پرستی، کون سا ایسا جرم ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائیو، آج ضرورت یہ ہے کہ تم بدر والوں سے نصیحت حاصل کرو، جیسے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت اور اسلام کے لیے اپنے باپ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی۔ میرے بھائیو، ہم انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جو اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام قسم کی یعنی گندگیوں سے ہم کو آپ کو پاک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، میری بات کا سب سے بڑا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ آپ جنت کی طرف آ جاؤ، آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، آپ بدعات کو چھوڑ کر کے سنت کے پیروکار بن جاؤ، آپ اپنے آپ کو یعنی دین سچا دین ہے اس دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ ملا اور مولویوں کے دھوکے میں مت آؤ، شیطان اور ابلیس کے دھوکے میں مت آؤ، بلکہ اللہ نے جو دین، سچا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو فالو کرو۔ یہاں پر بہت ساری خواتین بھی ہیں، ان سے بھی ہم یہی کہیں گے، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے گھروں کی اصلاح کرو، اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے آج خصوصاً ہمارے مدرسے کے تعلق سے، تعاون کے تعلق سے میں آپ حضرات سے درد مندانہ اپیل لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس مسجد، سلفی مسجد کے انڈر میں دارالخیر مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور جہاں پر عورتوں کے لیے کلاسز وغیرہ بھی چلتے ہیں۔ مدرسے میں تقریباً 200 سے زائد بچے ہیں، اور 8-10 سے زائد سمجھیے اساتذہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کے لیے جو ہے تعلیمی درسگاہیں ناکافی ہونے کی وجہ سے مسجد کے اوپری حصے میں باقاعدہ طور پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کام کافی مدت سے رکا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ کیا ہے؟ اسلام کا قلعہ ہے، جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی ایمان اور عقیدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کرو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے ایک بڑی تعداد ایسے بچے ہمارے مدرسے میں آ کر کے پڑھتے ہیں جن کے گھرانے میں شرک و بدعات ہے۔ ایسے بچے آ کر کے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا ایمان اور عقیدہ اصلاح کیا جاتا ہے، ان کے گھرانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا ایسوں میں آپ جو ایک ایک پائے آپ دے رہے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا،
آپ جو دے رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں پر ہر چیز دکھ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا کنسٹرکشن کا کام رکا ہوا ہے، آپ میں سے ہر کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول خوب خرچ کرتے تھے، دل کھول کر کرتے تھے اپنی حیثیت اور صلاحیت کے حساب سے۔ لہذا اگر آپ کے ایک پیسے سے ایک اینٹ بھی لگتا ہے، ایک پیکٹ سیمنٹ بھی اگر آپ کا لگتا ہے، جب تک سیکھتے رہیں گے علم، اللہ تعالیٰ آپ کو برابر اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ اور میرے بھائیو، ہمارے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اکیلا چاہے تو اس ذمہ داری کو لے کر کے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، آگے بڑھو اس معاملے میں، ذمہ داروں سے آپ کانٹیکٹ کریں، یا آپ میں سے کوئی اگر میٹیریل دینا چاہتا ہے یا جو جس طرح سے مدد کرنا چاہتا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ میں خواتین اسلام سے بھی کہوں گا کہ آپ کے کتنے ایسی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول جب عورتوں کو حکم دیتے، عورتیں اپنے زیورات نکال کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ لہذا خواتین اسلام، آپ بھی آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کام کو انجام دو۔ میرے بھائیو، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں آپ اس مدرسے کا، تاکہ کام مکمل ہو جائے اور آنے والے اکیڈمی کے اندر رمضان کے بعد جو ہے پھر سے اس کے اندر تعلیم جاری رکھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، دعا کی درخواست آئی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک 6 سال کا ایک معصوم بچہ چند دن پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور رمضان المبارک کی عبادتوں کی ہم قدر کریں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وجل أكبر